الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد ہم یہ بتا رہے تھے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے لیکن کسی اور کا بھی نام لیا گیا ہے تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، تو جس طرح خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، اس طرح اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام کا جانور ذبح کیا گیا ہے تو اس کو کھانا بھی خنزیر کی طرح حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے اور ساتھ ساتھ عبد القادر جیلانی کے نام کا بھی ذبح کرتا ہے، یا شروع میں اللہ کا نام بھی لیتا ہے، کسی اور کا بھی لیتا ہے، تو اس کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں، بازار سے ہم گوشت لے کر آتے ہیں، کیا یہ اللہ کا نام لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ بس اوقات منہ میں گٹکا ہوتے ہیں اور وہ مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اب گوشت ہم خرید کر لاتے ہیں تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایسی جگہ ہیں وہاں پر شبہ ہے، مشتبہ گوشت ہے، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کا بھی ذبح کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کا بھی ذبح کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسے فرق کریں کہ اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا۔ آپ نے فرمایا جہاں تمہیں شبہ ہو تو گوشت جب غیر لائیں تو بسم اللہ کر کے پکائیں اور بسم اللہ کر کے کھا لیا کریں، اب یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس لیے پہلے تو انسان کوشش کرے کہ وہ اس آدمی کو بولے یا اس آدمی سے گوشت لے جو اللہ کا نام لیتا ہے، کسی دیندار سے، اور اگر شبہ ہے، ممکن نہیں ہے، تو آپ کھاتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیا کریں، وہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جیسے کوئی بڑا بادشاہ آیا، کوئی بریگیڈیئر آیا، کوئی جرنیل آیا، تو جانور ذبح کرتے ہیں اس کی تعظیم میں، اس کی خوشنودی میں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ جانور اس لیے ذبح کر رہے ہیں اس کی ضیافت میں کہ وہ مہمان آیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مرغی ذبح کر کے اس کو کھلائیں، خوشی میں اس کو عزت دیں، تو یہ تو جائز ہے۔ یا اپنے لیے ایک جانور ذبح کریں اللہ کا نام لے کر کھانے کے لیے، جیسے آپ نے کہا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، کھائیں، چونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ مہمان آ رہا ہے تو اس کی بھی عزت کریں، بکرا ذبح کریں، جانور ذبح کریں، جو بھی ذبح کرنا ہے اللہ کا نام لے کے، یعنی اس نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے نام بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ چونکہ مجھ سے راضی ہوگا، میں مہمان کی خدمت کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ جتنے کی بندے کی طاقت ہے وہ کرے، یہ ضیافت کے لیے
مہمان کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے، لیکن اگر مہمانی مراد نہیں ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کر کے چھوڑ دیں، کھانا پینا نہیں ہے، کئی دمبے ذبح کر دیے اس کے نام پر، چونکہ بڑا آدمی ہے اس کی عزت کے لیے جانور ذبح کریں تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اسی طرح جیسے بت کے نام کا آپ نے جانور ذبح کیا، ایسی کوئی شخصیت نہیں دنیا میں، کوئی ذات، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی فرشتہ نہیں ہے جس کے نام کی ہم عبادت کریں۔ جانور کو ذبح صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں، چاہے زندہ ہو، مردہ ہو، انسان ہو، جن ہو، ولی ہو، جو بھی ہو۔ کہ جانور ذبح کرنا آپ کی مراد مہمان نوازی نہیں ہے، اس کی عزت کرنا مراد نہیں، یعنی اس کی کھانا نہیں مراد، صرف آپ جانور ذبح کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ بڑی شخصیت ہے، جانور ذبح کر کے پھینکو اس کے سامنے، اب وہ گاڑی سے اترے گا تو جانور پھر ذبح کرنا شروع کر دیں، اس کی عزت کرنی ہے۔ جیسے کوئی آتا ہے تو ہم اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح اس کی عزت کے لیے جانور ذبح کریں، کوئی بھی جانور، تو یہ شرک اکبر ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ جیسے بادشاہ آیا، جنرل آیا، وزیر اعظم آیا، صدر آیا، کہ چلو اس کی مہمان نوازی بھی ہو جائے گی اور اس کی عزت بھی ہو جائے گی، ہم کھلائیں گے پلائیں گے، تھوڑے تعلقات بنیں گے تو ہمارا شاید کام ہو جائے، فلانے کام ہو جائیں گے ہمارے، فلانے نوکری لگ جائے گی، پیسہ مل جائے گا فلان جگہ، تو ان کو فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ایک سبب ہے، اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ آپ اگر مثلا MSc BSc کیے ہوئے، آپ اس چیز کے اہل ہیں، آپ چاہتے ہیں فلان جگہ پہنچ جائیں، لیکن مشکل ہے، آج کل کام چلتا نہیں ہے جب تک کچھ کیا نہ جائے، تو اس کو گھر بلاتے ہیں، مہمان بنا کر کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور دل میں لالچ ہوتا ہے کہ پھر کس نے کھایا ہے تو کل میں کاغذات لے کر جاؤں گا تو میرا کام کر دے گا۔ یہ جائز ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں تو یہ شرک اکبر بن جاتا ہے، چونکہ نوکریاں دینی، فائدہ، نفع، نقصان یہ اللہ نے دینا ہے، انسان نہیں دے سکتے، انسان چاہیں تب بھی نہیں دے سکتے۔ فائدہ تب دیں گے انسان بھی جب اللہ چاہے گا، تو اصل توکل اور بھروسہ ہم نے کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ تو اس لیے اگر کوئی ہم کسی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں ضیافت کے لیے یا اس کا کوئی کام نکالنے کے لیے، لیکن وہ رشوت نہ ہو، غلط کام کے لیے نہ کریں۔ اگر غلط کام کے لیے کریں گے تو شرک تو نہیں ہوگا، لیکن وہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہے۔ اگر جائز کام ہے، سیدھے طریقے سے لوگ کرتے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ جائز ہے، لیکن اس پر توکل اور بھروسہ نہ کریں۔ تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کریں تو اللہ کے لیے ذبح کریں، کسی اور کے لیے نہیں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جانور ذبح کرتا ہے کسی اور کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی کے اوپر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے، چونکہ اللہ مسلمانوں پر لعنت نہیں کرتا، ان کے لیے رحمت ہے، تو لعنت شیطان پہ ہوئی، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے کسی اور کا نام لے کر، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے نکل گیا، اور وہ کیا اس نے شرک اکبر کر لیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، محمد بن عبد الوہاب کتاب کے مصنف وہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنہ رجل فی الذباب، ایک آدمی جنت میں ایک مکھی کی وجہ سے چلا گیا، ودخل النار رجل فی الذباب، اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، ایک مکھی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، یعنی دو آدمی، ان میں سے ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، دوسرا جہنم میں گیا۔ تو قالوا کیف ذالک یا رسول اللہ، کیسے یہ کیسے ہوا، اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مر رجلان علی قوم، دو آدمی کسی ایک جگہ سے گزرے، لہم صنم لا یجوزہ احد
حتیٰ یقرب لہ شیئا، تو وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ یہاں سے گزرے اور کوئی چڑھاوا نہ چڑھائے، یعنی اس بدھ کے نام کی کوئی قربانی نہ دے، تو وہ جانے نہیں دیتے تھے کسی کو بھی۔ تو جب وہ ایک آدمی گزرا تو اس کو کہا قرب، کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی جانور ذبح کر کے یہاں چڑھاؤ، یعنی جیسے بکری ذبح کر کے اس کے نام کی چھوڑ دی، مرغی ذبح کر کے چھوڑ دی، کوئی پرندہ، کچھ بھی۔ تو اس نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں، کہا لیسا عندی شیء اقربہ، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں اس بدھ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا قالوا بھائی قرب ولو ذبابا، اور کچھ نہیں تمہارے پاس، مکھی پکڑو اور اس کے نام کی دے دو۔ تو فقرب ذبابا، اس نے ایک مکھی پکڑی، کہا بابا تیرے نام، بدھ تیرے نام دے دی۔ تو وہ فخلوا سبیلہ فدخل النار، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ ایک مکھی غیر اللہ کے نام کی دی اور وہ مجبور تھا، جان بچانی تھی، مجبوری میں دی، لیکن جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا بھی گزرا تو اس کو بھی کہا کہ قرب، یہاں سے جا رہے ہو تو ایسے نہیں جا سکتے جب تک کہ مکھی یا چڑھاوا نہ چڑھاؤ، کوئی جانور ذبح کر کے نہ دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں چڑھاوا دوں، ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم مکھی دے دو۔ تو اس نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شیئا دون اللہ، میں مکھی بھی دوں گا تو اللہ کے نام کی دوں گا، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاتا، جانور ذبح نہیں کرتا، چاہے مکھی کچھ نہیں کرتا۔ بس ذرا وہ انوکھا، انہوں نے اس کی گردن مار دی، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دو آدمی، ایک نے مکھی غیر اللہ کے نام کی دی تو وہ کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ دوسرے نے مکھی دی، نہیں دی، اس نے اس کو قتل کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا مجبوری میں شرک کرنا جائز ہے؟ مجبوری میں شرک کرنا جائز ہے؟ چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں جائز ہے وہ عمار ابن یاسر کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو برا بھلا کہا، کافروں نے اتنی سزائیں دی اور کہا کہ تم اللہ کے رسول کو برا بھلا کہو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کچھ برا بھلا کہا، پھر روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے آپ کو یہ کہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اتنی تکلیفیں دے رہی تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی کہ جب کسی کا دل مطمئن ہو تو جس کا اگر کوئی مجبور ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اگر کسی کا دل اسلام کے ساتھ مطمئن ہے تو زبردستی مجبور کر دیا جائے اور وہ کلمہ کفر کہے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، جس کا دل کفر سے مطمئن ہو جائے اس کے لیے جہنم میں عذاب ہے، لیکن جس کا دل اسلام سے مطمئن ہے اس مجبور کر دیا جائے، مجبوری میں وہ اگر کلمہ کفر کہتا ہے تو جائز ہے، رخصت ہے۔ تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت، تو کہتے ہیں مجبوری میں شرک جائز ہے۔ تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، کفر تو جائز ہے لیکن شرک جائز نہیں ہے۔ وہ جس کا البانی صاحب نے صحیح کہا حدیث کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرکت، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں قتل کیا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہ کرو، شرک جائز نہیں مجبوری میں۔ اور اسی طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ ایک نے جان بچانے کے لیے مجبوری میں مکھی کا چڑھاوا چڑھایا، مکھی کو غیر اللہ کے نام کا دیا، شرک کیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ دوسرے نے جان دے دی، جنت میں چلا گیا۔ تو یہ دو حدیثیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ شرک مجبوری میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے، وہ یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
ففصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اس آیت کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں والدین کی یعنی کہنا مانو، عزت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر تجھ کو تیرے ماں باپ مجبور کریں، آپ جا کر قرآن کی آیت نکالیں اور نیچے اس کی تشریح پڑھیں۔ جاہدہ کا معنی کیا ہے؟ مجبور کریں، جہد سے مجبور کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہارے ماں باپ تجھے مجبور کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کو تو کہنا ماننا احسان کرنا بڑا فرض ہے، لیکن اگر وہ کہیں تو شرک کر اور مجبور کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شرک کر، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا، ہاں ان کو کھانا کھلاؤ، اچھا گھر دو، اچھے کپڑے دو، سر میں تیل لگاؤ، پاؤں دباؤ، اور دنیا کے کام ان کی خدمت کرو خوب، لیکن وہ کہیں شرک کرو، مجبور کریں، چونکہ قرآن نے ایک لفظ کیا بولا؟ جاہدہ کا، یہ نہیں کہا ہمارا کا، کہ مجبور کریں تو شرک نہ کریں۔ تو اس آیت سے اور ان حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ شرک مجبوری میں بھی جائز نہیں، شرک مجبوری میں بھی جائز نہیں ہے۔ جب شرک مجبوری میں جائز نہیں اور بندہ اتنا شرک کرے کہ مکھی غیر اللہ کے نام کی دے دے، مکھی غیر اللہ ہے تو وہ جہنم میں چلا جائے۔ اور ہم جو اتنا غیر اللہ کے نام کا دیتے ہیں غیر اللہ کے، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، کوئی مٹھائیاں باندھ رہے ہیں، کوئی کس کا کوئی کس کا۔ لوگ اپنی بھینسیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان کا دودھ اور مکھن کچھ غیر اللہ کے نام کا دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس غیر اللہ کا نام، اس پیر کے نام کا نہ دیا، یہ ہماری بھینس کو مار دے گا، بھینس دودھ نہیں دے گی، تو تھوڑا سا دودھ مکھن اس کا نام کا دے دیں تاکہ ہماری بھینس صحیح دودھ دیتی رہے گی، پیر کچھ نہیں کہے گا، وہ اس کو ٹھیک کرتا رہے گا، خود ہی معاملات چلتے رہیں گے۔ یا جیسے شیرینیاں دیتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ نئے مکان بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا مشینیں یا پہلے جانے سے پہلے بکرا ذبح کرتے ہیں تاکہ یہاں سے جن ون ہیں جو سارے بھاگ جائیں، شیطانی روحیں بھاگ جائیں، ان کے نام کا ایک بکرا، کالا بکرا ذبح کر دیا کالا بکرا، کالی مرغی وہ ذبح کر کے دیتے ہیں۔ یہ سب شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے، اللہ میں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ابھی جمعرات کو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مٹھائیاں کے روئیں آتی ہیں، اگر ہم ان کے نام کی مٹھائیاں دے دیں گے تو پھر کیا ہوا کہ اگلی جمعرات تک معاملات ٹھیک چلیں گے۔ اور اگر وہ ہم نے ان کے نام کی یہ مٹھائیاں نہ دیں، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہیں ہو، دیہاتوں میں بہت جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، مٹھائی والے کی دکان کے سامنے جمعرات کو بڑا رش ہوتا ہے، اور وہ لوگ مٹھائیاں خرید کر بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں کہ آج روحیں واپس آتی ہیں تو وہ مٹھائیاں کھاتی ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے اور سارے ہمارے مشکلیں دور ہوں گی، آ جاتے پوری۔ اب ہزاروں روپے کی مٹھائی باندھیں اور وہ مکھی دے دے غیر اللہ کے نام پر تو وہ شرک ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو ہم جو کچھ بھی دیں تو صرف اللہ کے نام کا دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے دیں، اللہ کو راضی، اللہ مشکلیں دور کرے گا، اللہ حاجات پوری کرے گا۔ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھرتے ہیں، اس میں بنیادی جملہ ہے، کیا ہے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تو دے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، تو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اپنا تعلق، اپنا واسطہ ہے اللہ سے جوڑیں، اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اللہ ہی سب کچھ دے گا۔ اللہ میں ہر طرح کے شرک سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔